احترام بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، اللہ جل جلالہ عما نوالہ نے دو فیصلے کیے ہیں اور اللہ کا فیصلہ اٹل ہوتا ہے۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا۔ اللہ کی بات تجربے کی بنیاد پر نہیں ہوتی، دنیا والوں کی باتیں تجربے کی بنیاد پر ہوتی ہے، اللہ کی بات اس کے علم کی بنیاد پر ہوتی ہے۔ ایک فیصلہ اللہ کا یہ ہے کہ دیندار کو اللہ کامیاب کرتے ہیں، چاہے غریب ہو، کمزور ہو، جھوپڑے میں رہتا ہو، دیندار ہے کہ کامیاب۔ دوسرا فیصلہ ہے کہ بے دین کو اللہ ناکام کرتے ہیں۔ یہ دو چیزیں طے ہیں۔ ایک وظیفہ اور دیتا ہوں، پیسوں کے اعلان کے آج کل لوگ بہت پریشان ہیں۔ ہر فرض نماز کے بعد 7 مرتبہ لإلاف قریش پڑھ لیا کرو اور 7 مرتبہ سورہ کوثر پڑھ لیا کرو ہر فرض نماز کے بعد، دیکھو اللہ تعالیٰ کتنا دیتا ہے انشاءاللہ۔ ایک بات یہ۔ دوسرا کہ جب پیسے آپ گنو نا، جو پوٹلی ہوتی ہے نا جس میں پیسہ رکھتے ہو، 1 لاکھ روپیہ 2 لاکھ روپیہ، یا تمہارا دجالی کارڈ ہوتا ہے نا، دجالی کارڈ سمجھ گئے، MTNL کہتے ہیں کہ ATM کہتے ہیں، پتہ نہیں، وہ بچوں کے پاس ہوتا ہے، میں کہتا ابا آدمی رکھو، مجھے کیا ضرورت ہے بھائی، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، اپنی ضرورت اللہ پوری کر لیتا ہے۔ اس پر بھی ایک مرتبہ آپ نہ آتے نہ کل کو سر پڑھ کے دم کر دو گے، انشاءاللہ بینک میں سے پیسے ختم ہی نہیں ہوں گے انشاءاللہ۔ جب بھی پیسہ گنو نا، جیسے پیسہ گنتے اندر رکھتے ہیں، تو ایک مرتبہ سورہ کوثر پڑھ کے دم کر دو، بہت مجرب ہے، بہت مجرب، سلف صالحین کا معمول تھا۔ اور 3 نصیحتیں بات ختم کرتا ہوں۔ یعلم سرکم، تمہارے باطن کو اللہ جانتا ہے، وجہرکم، تمہارے ظاہر کو جانتا ہے، ویعلم ما تکسبون، جو تم کرتے ہو وہی معلوم ہے۔ اور آخر میں کیا لکھتے تھے؟ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ، وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں پر بھی تم ہو۔ یہ 4 چیزیں اپنے دل میں بٹھا لو۔ ہمارے باطن کو جانتا ہے، ہمارے ظاہر کو جانتا ہے، جو کچھ ہم کرتے ہیں وہ بھی اس کو معلوم ہے، جہاں ہم ہیں وہ سب ہمارے ساتھ ہے۔ اس لیے اس یقین کے ساتھ زندگی گزارو۔ اس کے لیے ہم اللہ کے راستے کی بھی تشکیل کرتے ہیں، دعاؤں کا اہتمام کرنے کی بھی تشکیل کرتے ہیں، اور کوئی نماز ہماری ضائع نہیں ہونی چاہیے۔ فجر کی نماز اگر کوئی نہیں پڑھے گا، شیطان کان میں آ کر پیشاب کر جائے گا۔ یہ صحیح حدیث ہے۔ صحیح حدیثوں میں آتا ہے کہ جو ایک مرتبہ یہ دعا پڑھ لے تو اس وقت میں جتنے مسلمان مرد اور عورتیں ہوں گی ان سب کے برابر اللہ اسے نیکیاں دے گا۔ یہ صحیح حدیثوں میں کوئی اس حدیث کا انکار نہیں کر سکتا، کیونکہ سب علماء کا اتفاق ہے۔ میری جو کتاب میں لکھتا ہوں، چاہے مومن کے ہتھیار کی شکل میں ہو، 26 صورتوں کی شکل میں ہو، بکھرے موتی کی شکل میں ہو، قرآن شریف کے ترجمے کی شکل میں ہو، تفسیر کی شکل میں ہو، تو پہلے پیج پر میں اسے ہائی لائٹ کرتا ہوں تاکہ مسلمان کم سے کم ایک مرتبہ پڑھ تو لے۔ جتنے مسلمان ہوں گے، یہ تو میں نیچے سے نیچے درجہ بیان کرتا ہوں۔ لکھنے والوں نے تو یہ لکھا ہے کہ آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر قیامت تک جتنے مسلمان مرد عورتیں آئیں گے اور جتنے جنات مسلمان مرد عورتیں آئیں گے، ان سب کے برابر اکاؤنٹ میں نیکی آئے گی۔ اور لکھنے والوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ اس وقت میں جتنے مسلمان مرد عورتیں ہیں، ابھی جنات بھی مسلمان مرد عورتیں ہوں گے، ان کی عدد کے برابر آئے گی۔ میں نے سب قول چھوڑ دیے، آخر قول لے لیا پکا ٹھکا کہ اس وقت میں جتنے مسلمان مرد اور عورتیں دنیا میں ہوں گی ان سب کے برابر اللہ اس کے اکاؤنٹ میں نیکیاں داخل کرے گا۔ یہ وعدہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ کیا۔ بیوی کے منہ میں لقمہ دو، صدقے کا ثواب، یہ وعدہ کیا۔ میاں بیوی ایک دوسرے کی طرف محبت کی نگاہ سے دیکھیں اور دونوں مسکرائیں، اللہ بھی مسکراتے ہیں، یہ وعدہ کیا۔ میاں بیوی دونوں ایک دوسرے سے مصافحہ کریں محبت کے ساتھ، تو 10 انگلیاں اس کی 10 انگلیاں اس کی، تو دونوں کے گناہ ایسے جھڑتے ہیں جیسے نل میں سے پانی کھولے تو پانی کا دھڑ 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 نیچے گرتا ہے، ایسے گناہ جھڑتے ہیں۔
یہ روحانی لائنیں ہیں. اس میں وعدہ کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے